بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے اور ہر فیصلے کو پھونک پھونک کر کرنا پڑے گا۔ پاکستانیوں کے پاس زیادہ موقع نہیں ہے اور آپ لمبے عرصے تک پچھتائیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، آپ کوشش کریں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے سورسز نے مجھے یہ بتایا، جن میں کچھ صحافی بھی ہیں، کچھ دیگر سورسز ہیں۔ اب اگر نام لیں گے تو ان کے لیے بڑا ایشو ہو جائے گا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جتنا میڈیکل رپورٹ میں دیا گیا یہ سینسرڈ ہے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ عمران خان صاحب کی حالت کتنی خراب ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ کے اندر بتائی گئی کہ اتنی خراب ہے، کیونکہ میڈیکل رپورٹ میں کوشش کی جاتی ہے کہ سنسنی نہ پھیلے اور وہ چیزیں نہ بتائی جائیں جن سے لوگوں میں بے چینی پھیل جائے، تو وہ آہستہ آہستہ چیزیں باہر نکال رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو قید تنہائی نے بری طرح ڈیمیج کیا ہے۔ اس آدمی نے اس بات کی، یعنی اس کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ کریں گے، کیونکہ وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو ان کے پاس کوئی اور حل بچا نہیں۔ وہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کو قید تنہائی میں اٹھا کر ڈال دیا۔ اس کی اذیت کتنی ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے سب لوگ محسوس نہیں کر سکتے، میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ میں 99% سے زیادہ یا 100% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ شاید 50,000 میں یا لاکھ میں ایک آدمی ہوگا جس کو پتا ہوگا قید تنہائی کیا ہوتی ہے۔ اس کی اذیت اسی کو پتا ہے جس نے اس میں ٹائم گزارا ہے۔ یہ آپ عثمان ڈار سے پوچھ سکتے ہیں، فاروق حبیب سے پوچھ سکتے ہیں، 100 اختلافات ہوں ان سے، صداقت عباسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، انتظار پنجوتھا سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو قید تنہائی میں ڈالا گیا وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا اذیت ہے اور کتنی بڑی تکلیف ہے۔ اب ایکسپرٹس کی رائے آئی، میں نے کچھ لوگوں کو میسیجز کیے تھے، انہوں نے مجھے رائے بھیجی۔ ایک ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے بات کی، سابق صدر ہیں پاکستان کے، ان کے پاس بھی ایک بڑی معتبر رائے موجود ہے۔ احمد علی خان صاحب ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بھی ان دوائیوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں ریسرچ کی ہے، ان کی بھی رائے موجود ہے۔ اور کچھ مجھے لوگوں نے جو انفارمیشن بھیجی، یہ ساری تقریباً ملتی جلتی انفارمیشن ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کو سب سے اچھا الیبوریٹ کیا ڈاکٹر عارف علوی نے۔ وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذہنی دباؤ اور اضطراب کی ایک کیفیت ہے، کہ ان کے اوپر ایک ذہنی دباؤ ہے، دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے جاتا ہے اور بڑھتا ہوا بلڈ پریشر۔ رپورٹ میں نیند کی کمی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوائیاں دیکھیں تو ان کے اندر ایسی دوائیاں موجود ہیں جو انسان کو سلانے کا کام کرتی ہیں۔ میں عمران خان کو، وہ کہتے ہیں 35 سال سے جانتا ہوں، اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا۔ ذہنی دباؤ کبھی ان کی کمزوری رہا ہی نہیں، اور جو بھی عمران خان کو جانتا ہے وہ اعصاب کی جنگ کا ماسٹر ہے۔ یہ اس کے اعصاب توڑنے کے لیے، اس کو ذہنی طور پہ دباؤ میں لینے کے لیے قید تنہائی میں رکھ کے ظلم کر رہے ہیں، ٹارچر کر رہے ہیں۔ قوم کا سب سے مقبول آدمی، پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، پاکستانیوں کا سب سے فیورٹ شخص عمران خان، یہ اس کے ساتھ پاکستان کے جرنیل کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کے لیے رسپانسیبل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 3 سال کی قید اور مکمل تنہائی نے ان پہ کیا اثرات ڈالے ہیں، یہ چیز اب یہ رپورٹ خود بتا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ان وجوہات کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ ملک کی صورتحال آپ دیکھ لیں، جیل میں جو ان کے دیگر ساتھی قید ہیں ان کو دیکھ لیں، جو ساتھی ان کے شہید ہو گئے وہ معاملہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے لوگ شہید ہو گئے ان کے جو لواحقین ہیں ان کی فکر بھی عمران خان صاحب کو۔ خود ان کی اپنی ایک تنہائی ہے، نہ اخبار ہے نہ کتابیں ہیں، باہر کی دنیا سے مکمل طور پہ ان کو بے خبر رکھا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ بشرا بی بی، ایک ان کی بیوی کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دینا ایک مرد کے لیے، ایک عزت دار آدمی کے لیے بہت بہت سیریس ایشو ہے۔ پھر جس طرح ان کی بہنوں کو مارا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، کارکنوں اور پارٹی کے بارے میں بھی ان کو فکر مندی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کریں تو یہ کسی بھی بہت مضبوط اور لوہے کے اعصاب والے آدمی کو بھی اذیت دینے والی چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دوائیوں کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے 2 دوائیوں کا نام لیا، انہوں نے کہا یہ دوائیاں دن میں 3 بار دی جا رہی ہیں۔ یہ لیگزاٹرنل کو تو میں بھی جانتا ہوں، یہ انسان کو جو ہے وہ ذہنی سکون دینے والی دوائی ہے اور انسان کو سلا دیتی ہے، لیگزاٹرنل۔ اور یہ دن میں 1 دفعہ اگر آپ کھا لیں، آدھی گولی کھا لیں تو یہ بہت ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 3 مرتبہ عمران خان کو یہ دوائی دی جا رہی ہے، یہ تو عمران خان صاحب کی ذہنی حالت کو خراب کر دے گی جیسی یہ دوائی دی جا رہی ہے۔ اور جو ان کا اضطراب ہے اس وقت، اس کا مطلب ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ ان کے دل کی دھڑکن 54 فی منٹ ہے، ڈاکٹر اسے نارمل کہیں گے لیکن ان کے لیے یہ نارمل نہیں ہے۔
ان کی دل کی دھڑکن ساری زندگی 40 کی دہائی کے ابتدائی ہندسوں میں رہی ہے، جو ایک تاحیات فٹ کھلاڑی کی نشانی ہے۔ 54 تک پہنچنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کی شکایت بھی آئی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جسے نوٹ کر کے نظر انداز کر دیا جائے۔ اب کچھ انہوں نے پروسیجرز بتائے، جو مختلف ڈاکٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں فوری طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انہیں 24 گھنٹے کی مانیٹرنگ ملنی چاہیے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کرنی چاہیے، جن میں ایک ایپل کی واچ بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈنگز کو، ہر وقت آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ اب اس وقت سچویشن کیا ہے اور دل کی دھڑکن کہاں جا رہی ہے، باقی چیزیں کہاں جا رہی ہیں، آپ پتا کر سکتے ہیں۔ دیگر بھی بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں، ان کا بھی ذکر کیا کچھ ڈاکٹرز نے۔ عارف الوی صاحب نے بھی کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کی 3 الگ الگ دوائیاں عمران خان صاحب لے رہے ہیں، روزانہ صبح اور شام باقاعدگی سے اس کے لیے ان کو نگرانی چاہیے تاکہ جو دوائیوں کی جو خوراک ہے اس کو درست کیا جا سکے۔ دیکھیں پاکستان میں نا یہ بھی بڑا ایشو ہے، آپ کو وہ آپشن ہی نہیں ملتے دوائیوں کے، یعنی آپ کو وہ دوائیوں کے ایم جیز ہوتے ہیں نا کہ یہ اس میں کتنے ایم جی ہے، اس میں کتنے ایم جی ہے، تو یہاں آپشن ہی بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں۔ دنیا میں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی اتنی مقدار میں دوائی دیتے ہیں جتنی مریض کو چاہیے ہوتی ہے۔ پھر کولیسٹرول کو کم کرنے والی دوائی بھی دی جائے۔ یہ وہ آدمی ہے جو کوئی ایک دوائی بھی نہیں کھا رہا تھا۔ عمران خان صاحب جب عاصم منیر صاحب کی قید میں گئے تو اس وقت تک عمران خان صاحب کوئی دوائی نہیں کھا رہے تھے، وہ بالکل ایک صحت مند اور سپر فٹ آدمی تھے۔ لیکن اب یہ ملٹیپل دوائیں بہت ساری عمران خان صاحب کھا رہے ہیں، اتنی ساری دوائیاں ان کو دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے حالات جو ہے وہ فزیکل ٹھیک نہیں ہے، ان کی جسمانی حالات وہ ٹھیک نہیں ہے، طبی طور پہ عمران خان صاحب کافی کمزور ہوئے ہیں۔ پھر بلڈ پریشر کی دوائیاں اس میں لکھی ہیں، ساتھ انہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ ایک سٹریس ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے، ایکو کارڈیوگرام ٹیسٹ ہے وہ ہونا چاہیے، کارڈک ایم آر آئی ہے وہ ہونی چاہیے، پھر کارڈک آرٹری کیلشیم سکین ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کولیسٹرول جو بڑا ہوا ہے اس کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر تو کارڈک سی ٹی اینجیوگرام اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی، اور دیگر بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے ہونے چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ تنہائی کے جسم پر جسمانی اثرات اب مرتب کر رہی ہے۔ فوری طور پہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو عمران خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک آزاد اور غیر جانبدار طبی بورڈ بنایا جائے، ان کا خاندان اور پاکستان کے سرکاری ڈاکٹروں پر بالکل اعتماد نہیں ہے، لہذا پروفیشنل ڈاکٹرز کی موجودگی میں، عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ایک باقاعدہ بورڈ بننا چاہیے اور ان سارے معاملات کو دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا سرکاری ڈاکٹروں نے تو نواز شریف کے پلیٹلیٹس بھی اوپر نیچے کر دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح، تو عمران خان صاحب کی رپورٹوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں، اس میں پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کی حالت بہتر ہوتی ہے یا مستقل نقصان میں بدل جاتی ہے۔ ملک کو آج عمران خان کی ضرورت پہلے سے بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، یہ عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہی باتیں میں نے بہت سارے ایکسپرٹ سے سنی ہیں، ان کے میسیجز مجھے آئے ہیں۔ اب رائے پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو قدرتی طریقوں سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔